السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعهم بإحسان الی یوم الدین. اما بعد. روى الامام احمد فی مسندہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واللہ عز وجل عفو یحب العفو صححہ الالبانی. معزز حاضرین، آج کے اس مختصر سے درس حدیث میں عفو درگزر معاف کرنے کی کیا اہمیت اور افادیت ہے، انشاءاللہ کچھ باتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. سب سے پہلے اس موضوع کے انتخاب کی دو وجوہات ہیں. ایک وجہ تو یہ ہے کہ ہم رمضان کے آخری عشرے میں ایک دعا پڑھتے ہیں، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا. اور یہ عید بھی آتی ہے، لوگوں کو معاف کرنے کے لیے آتی ہے. ان دونوں مناسبتوں سے میں نے اس موضوع کا انتخاب کیا ہے. مسند احمد کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ناموں میں العفو بھی ہے، معاف کرنے والا. وہ معاف کرنے کو بڑا پسند بھی فرماتا ہے. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اچھے اخلاق کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا تھا. چنانچہ مسند احمد کی اس حدیث کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے صحیح کہا ہے. فرمایا، انما بعثت لاتمم صالح الاخلاق. لوگوں، مجھے دنیا میں اچھے اخلاق کو پورا کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے. اخلاق کی بڑی لمبی فہرست ہے. انہی اخلاق میں سے عفو درگزر، معاف کرنا، موٹی زبان میں بولے تو چھوڑ کے دینا، یہ بھی بڑا اہم ہے. تاخراتوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا کیوں پڑھتے تھے، اس کی وضاحت ہم نے آپ کے سامنے ایک درس میں کی تھی. بندہ رمضان کے روزے رکھتا ہے اور ساتھ میں وہ خصوصاً رمضان کے آخری عشرے میں اللہ سے کہتا ہے، اے رب، تیری جیسے عبادت کرنا تھا ویسے عبادت نہیں ہو سکی، اور ہمارے سے کوئی بھی کوتاہی ہوئی ہے تو معافی کو پسند کرتا ہے تو ہمیں معاف کر لے. معزز حاضرین، معاف کرنا، درگزر کرنا اور ایک دوسرے سے چشم پوشی اختیار کرنا بڑی اہم صفت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف کرنے کی صفت کو اپنے نبیوں میں پیدا فرمایا. دیکھیے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ جو 12ویں 13ویں پارے میں آیا ہے، کیسے یوسف کے بھائیوں نے لے جا کے کنویں میں ڈالا، مصر کے بازار میں بیچے گئے، مگر اس کے باوجود جب مصر میں قحط آیا، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو کیا دیا؟ غلہ بھی دیا. اور جب بھائیوں کو اپنی تکلیف کا پورا احساس ہوا تو جا کے اپنے باپ سے کہنے لگے، یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، بولنے لگا، یا ابا جان، آپ ہمارے لیے مغفرت کی دعا کیجئے. علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کے لیے صبح کے وقت میں مغفرت اور استغفار کی دعا کی تھی. اس کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام کے سامنے سارے بھائی بھی آتے ہیں اور والدین بھی آتے ہیں. ماشاءاللہ، بیٹا اتنا اونچا درجہ پانے کے باوجود بھی اپنے ماں باپ کے ساتھ کیا بہترین سلوک کرتا ہے. دیکھیے، وَرَفَعَ أَبَوَيْهِ عَلَى الْعَرْشِ، کیا کیا؟ جہاں بادشاہ بیٹھتا ہے ماں باپ کو بلا کر وہیں بٹھا لیے. آج کی زندگی میں اگر ہم دیکھتے ہیں، اگر بیٹا ذرا پڑھا لکھا ہے تو ماں باپ آئے تو وہاں بیٹھو بولتا ہے. ایسا نہیں کرنا چاہیے. ماں باپ کا درجہ بہت بڑا ہوتا ہے. کتنا بھی بیٹا جو ہے وہ ترقی کر لے، وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی ہے. لہذا یوسف علیہ السلام کو دیکھو، اپنے بھائی اپنے ماں باپ کو لا کر بازو بٹھا لیا اور اپنے بھائیوں کو معاف کرتے ہوئے کیا کہا؟ لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین. اے میرے بھائیوں، آج کے بعد میں تم کو ذرہ برابر بھی نہیں ڈانٹوں گا. اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کرے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ رحم کرنے والوں میں بہت رحم کرنے والا ہے. معزز حاضرین، معاف کرنے والوں کو اللہ بھی بڑا پسند فرماتا ہے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سورہ آل عمران میں متقی لوگوں کی صفت بیان کرتے ہوئے کیا کہا؟ وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ. کہا جو لوگ غصہ پی لیتے
دیتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بڑا پسند فرماتا ہے۔ اس آیت کی تشریح میں علامہ قرطبی اور دیگر مفسرین کو ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ ہم بھی اپنے ماتحت کو دیکھتے ہیں، اگر ان کے اندر ذرہ بھی عقل کم ہو تو ہم بری طرح ڈانٹ دیتے ہیں، بلکہ بعض مرتبہ معاف کرے بغیر نکال بھی دیتے ہیں، بولتے ہیں تمہیں کس کام کے لائق نہیں، کہاں بھی جا کے کام تلاش کر لو۔ یہ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے، نام بھول رہا ہوں اس وقت، وہ سلف میں سے کوئی ایک تھے، ان کی ایک لونڈی تھی جو ان کو وضو کرنے کے لیے پانی ڈال رہی تھی چھوٹے لوٹے میں لے کر۔ وہ کیا ہوا، پانی کا جو لوٹا تھا غلطی سے نیچے گر گیا، پورا پانی بھی نیچے گرا، لوٹا بھی نیچے گر گیا۔ انہوں کیا کرے، وہ سلف میں سے جو تھے فوراً اس لونڈی کو گھور کر غصے سے دیکھنے لگے۔ اگر آج کا کوئی ہوتا تو وہ لے کے مارتا اسے اور بولتا ہو دوبارہ دکھنا نہیں میرے سامنے، تم ایسے بولتے تھے۔ لیکن کیا تھے ماشاءاللہ، ایک لونڈی بھی اپنے آقا کی تربیت کیسے کرتی تھی، جب وہ گھورنے لگے تو اس لونڈی نے یہ آیت پڑھی وَالْكَاظِمِينَ الْغَيْظَ، غصہ پی لو، غصے سے مجھے مت دیکھو۔ اچھا، جب اور پانی اٹھا کے ڈال رہی تھی اور غصہ آیا ان کو اور گھور کر دیکھنے لگے، اس نے کہا وَالْعَافِينَ عَنِ النَّاسِ، پہلے جو ہے غصہ پی لو، دوسرا یہ ہے کہ لوگوں کو معاف کرنے والے اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ اتنا ہی ہوا، قرآن کے ان دو جملوں نے اس آدمی کے غصے کو ٹھنڈا کر دیا۔ اس کے بعد دیکھو وہ عورت تربیت کیسی کرتی ہے، آگے کہتی ہے واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ یہ سننا تھا، ان کے دل سے اندر سے آواز آئی انت حرۃ لوجہ اللہ، تو نے میرے غصے کو ایک آیت کے ذریعے ٹھنڈا کیا، میں اللہ کی خاطر تجھے آزاد کرتی ہوں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہمارے اسلاف بھی کیسے تھے، ایک معمولی لونڈی سبق سکھاتے تھے، مکمل سیکھتے تھے۔ لہذا یاد رکھیں، معاشرے میں کسی بچے سے بھی ہمیں کبھی سیکھنا چاہیے۔ ایک آدمی بڑا ہو جاتا ہے، چھوٹے سے نہیں سیکھنا، ایسا ماحول نہیں ہونا چاہیے۔ اور اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی حضرات صحابہ اکرام کو اور اپنی بیویوں کو بھی بڑا معاف فرماتے تھے۔ یہ دیکھیے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو 3 باتوں کی وصیت فرمائی۔ کیا تھا اس میں، سل من قطعک، کہا جو کاٹے اس کو جوڑو، اور کہا واعف عمن ظلمک، جو تم پر ظلم کرے اس کو معاف کرو۔ معزز حاضرین، معاف کرنا دنیا میں ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ یہ بات سنیے، انسانی نفس میں انتقام لینے یا بدلے لینے کا جذبہ بہت ہوتا ہے۔ جیسے آج بھی ہم دیکھتے ہیں، میں کسی سے گفتگو کر رہا ہوں تو گفتگو کرتے کرتے اگر میں کسی کو چبانے کی بات کی تو انہیں کیا کرتا، موقع محل دے کر کہاں تو بھی وہ چباتا۔ یہ بڑی انتقام کی عادت ہے، اور یہ انتقام لینا، بدلہ لینا شیطان اصل میں سکھاتا ہے۔ اور ہم بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ، بیوی بچوں کے ساتھ، اپنے علماء کے ساتھ بھی لوگ بھی بڑا انتقام لیتے ہیں۔ یاد رکھیے، اس جذبہ انتقام کو جو کچلتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے بندے بڑے پسند ہیں۔ اور یاد رکھیے، معاف کرنا اور ایک دوسرے کو چھوڑ کے دینا یہ کب ہونا چاہیے، جب بندے کے اندر انتقام لینے کی عادت ہو، اس کے باوجود بھی سامنے والے کو معاف کرنا، یہی اصل میں عفو ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا، دنیا میں ایک دوسرے کو معاف کرو گے، دنیا والے تمہیں کچھ بھی نہیں دیں گے۔ اگر معاف کرو گے تو اللہ تعالیٰ اوپر جو آسمان میں ہے وہ معاف کرنے والا تم کو معاف کر کے معافی کا اجر بھی مکمل طور پر تم کو دے گا۔ فرمایا فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، اور یہ معافی بڑی جو ہے دل گردے کی بات ہوتی ہے۔ آپ نے اپنے نفس پر، دل پر پتھر رکھ کے اپنے آپ کو اللہ کے سامنے جھکا کر معاف کرتا ہے، یہ بڑے جو ہے پختہ بات۔ اللہ نے فرمایا وَلِمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ۔ معزز حاضرین، رمضان کے اختتام پر عید سے پہلے امت میں معاف کرنے کے تعلق سے بیداری لانے کی بڑی سخت ضرورت ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ معافی نہ ہونے کی وجہ سے علماء آپس میں کٹ رہے ہیں، طلباء اور اساتذہ کا تعلق آپس میں کٹ رہا ہے، ذمہ دار علماء سے اور میاں بیوی سے، بچوں سے، ماں باپ آپس میں ایسے یہ معافی نہ ہونے کی وجہ سے سارے رشتے کٹ رہے ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑھ کر ایمانی رشتہ بھی بڑا متاثر ہوتا ہے۔ ایک واقعہ بیان کر دیکھیے، حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو ایک دن حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے یہ کہہ دیا کہ تم کالی لونڈی کے بیٹے ہو۔ کالے تھے نا بلال، ایسا بول دیا تو کالی ماں کا بیٹا ہے۔ کتنا غصہ یا بلال رضی اللہ عنہ کو، اسلام لائے
اور وہ ابی ابن خلف کے تبت ظلم سے اپنے آپ کو ابو بکر نے بچایا تو اسلام لائے، مؤذن بنے، تو جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم شکایت کی۔ بلال نے کہا یا رسول اللہ ابو ذر مجھے بولے تو کالی لونڈی کا بیٹا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کی طرف سے کیسے دفاع اور ڈیفنس کیا، دیکھو آپ نے ابو ذر کو بلایا، ایک جملہ کہا انک امرؤ فیک جاہلیہ، اے ابو ذر تم اسلام تو لا چکے مگر آج بھی تمہارے اندر اسلام لانے سے پہلے جاہلیت کے آثار تمہارے اندر نظر آ رہے ہیں۔ اتنا ہی کہنا تھا، ابو ذر رضی اللہ عنہ کے دل میں جملہ بیٹھ گیا، میں نے ایک مسلمان کا بلکہ ایک صحابی کا میں نے دل دکھایا ہے۔ کیا کرتے ہیں دیکھو، اس کے بعد ابو ذر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے نکلتے ہیں اور بلال کے پاس جا کر بولتے ہیں اے بلال میں نے تم کو بہت تکلیف دی ہے، میں ایسا کرتا ہوں یہ گال میں زمین پر رکھتا ہوں، یہ گال میں زمین پر رکھتا ہوں، اور تم دنیا میں بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے لو، تم ایسے کرو کہ اس رخسار پر اپنا پیر رکھو۔ کس نے کہا؟ بلال، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے بلال سے کہا۔ ماشاءاللہ بلال بھی ابو بکر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ تربیت یافتہ تھے۔ کیا کہا بلال نے؟ دیکھو ابو ذر تم نے میرے اوپر ظلم کیا، سب کچھ کہا، لیکن یہ تمہارے معافی مانگنے کا انداز مجھے اتنا اچھا لگا، جس رخسار کو اور جس پیشانی کو اللہ کے سامنے رکھتا ہوں میں اس پر اپنا پیر نہیں رکھ سکتا۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے اسلاف کے اخلاق تھے۔ کیسے؟ دیکھیے معذرت کا انداز کیسے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے معافی مانگی تو بلال نے کیسے مکمل طور معاف کیا۔ ایسے اپنا دل، جگر، ظرف اور اپنے دماغ کے دریچوں کو مکمل طور پر کھولنے کی ضرورت ہے۔ معزز حاضرین، یہی ماہ رمضان کے دن تھے، 8 ہجری 20 رمضان کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے کو فتح فرمایا۔ سرداران قریش پورے مجرمانہ انداز سے کھڑے ہوئے تھے۔ آپ نے پوچھا اے قریش کے سردارو تم نے میرے ساتھ بہت کیا، آج تم میرے سے کیا توقع رکھتے ہو؟ کیا بولے معلوم؟ ماشاءاللہ آپ بخشنے والے ہیں، بخشنے والے کے بیٹے۔ اللہ اکبر، یہ اخلاق۔ اور بولے یوسف علیہ السلام جیسے اپنے بھائیوں کو معاف کرے نا، آپ کے اعلیٰ ظرفی سے پوری امید ہے کہ آج بھی معاف کریں گے۔ حضرت یوسف نے جن جملوں کو کہہ کر اپنے بھائیوں کو معاف کیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پختہ عقل سے سرداران قریش کو معاف بھی فرمایا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی حالات کو دیکھ کر وہاں آپ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم دیا جو کعبۃ اللہ کے پردے سے لٹک گیا تھا، اس کا نام اختل تھا۔ آپ نے اس کے بارے میں فرمایا اگر کہیں بھی وہ ملتا ہے تو مکمل طور پر مار دو۔ معزز حاضرین، معاف کرنا، درگزر کرنے سے انسان کیا سمجھتا ہے میں اپنی جگہ سے گر جاتا ہوں، ایسے ہی ہوتا ہے۔ شیطان کے بولتا معاف کرو نا تمہیں، انسان جب معافی مانگتا نا اس وقت دل کیسے کیا ہو جاتا اور چہرے کا پانی کیسے کیسے ہو جاتا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی نفسیاتی پہلو کو ذکر کرتے ہیں۔ دیکھو دنیا میں معاف کر کے ہو سکتا ہے تم اپنی نظروں میں گر جاؤ، لوگوں کی نظروں میں گر جاؤ، اور جس کو تم معاف کرتے ہو سکتا ہے عارضی طور پر اس کی نظروں میں گر جاؤ، مگر یاد رکھو اگر تم اللہ کی خاطر معاف کرو گے اللہ تبارک و تعالی تم کو عزت دے گا۔ فرمایا فما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، اگر کوئی آدمی اللہ کی خاطر دوسرے کو معاف کرے گا اللہ تبارک و تعالی دنیا اور آخرت میں اسے عزت دے گا۔ کیسے عزت دے گا؟ ایک تو یہ ہے سامنے والے پر بڑا اثر ہوتا، جیسے آپ اپنے کسی رشتہ دار سے لڑ لیے، کئی سال گزر گئے، عید کا موقع آیا، عیدگاہ میں آپ اس سے مل رہے ہیں اور معانقہ کرتے کرتے بولتے بھائی مجھے معاف کر لو۔ کیا ہوتا ہے؟ بے اختیار معاف کرنے والے کی آنکھوں میں بھی آنسو، اور جس سے آپ معافی مانگ رہے ہیں اس سے بھی آنسو نکلتے ہیں، اور کبھی کبھی معافی کی وجہ سے انسان بہت دیر تک روتے بھی رہتا ہے، یہ معافی کا دل پر بڑا اثر ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جو آدمی دنیا میں معاف کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں بڑے اجر سے نوازے گا۔ یہ دیکھیے حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چل کر جا رہا تھا، ایک بدو آیا، کھیڑے والا آیا، وہ کیا کیا آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گردن مبارک میں چادر ڈال کر گھسیٹنے لگا، اللہ گھسیٹنے لگا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں چادر ڈال کر اتنا گھسیٹا مجھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن کی سفیدی نظر آنے لگی، چادر اتنا زور سے گھٹی تھا، وہ چادر کا اثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد اطہر پر ہونے لگا۔
تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ چادر ڈال کر گھسیٹ رہا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا رہے ہیں. کیسے اخلاق تھے. اور اس نے کیا کہا، اے محمد تم نے جو مال میرے سے لیا تھا، یا ایسے کہا اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے اس مال میں سے مجھے دے دو. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پلٹ کر اس کی طرف ہنس رہے ہیں، اور آپ نے اس کو معاف بھی فرمایا اور بہت زیادہ مال بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا. ایک صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آتے ہیں، کہتے ہیں یا رسول اللہ میں اپنے خادموں کو، نوکر چاکروں کو، ماتحتوں کو ایک دن میں کتنے مرتبہ معاف کروں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا 70 مرتبہ معاف کرو. یہاں ایک مرتبہ معافی کی گنجائش بھی نہیں ہے، فوراً بولتے استعفیٰ دے کو یہاں سے چلتے رہو. یہ کون سا ظرف تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس؟ اپنے ماتحتوں کو ایک دن میں 70 مرتبہ معاف کرنا. یہ بڑے دل گردے کی بات ہے. وما یلقاها الا الذین صبروا، صبر کرنے والوں کو اللہ دیتا ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، ان کی بیٹی پر واقع اف میں الزام لگا. ان کے خالہ کے بیٹے تھے مصطح بن اساس. ابو بکر نے کہا آج کے بعد سے میں تمہارے اوپر خرچ نہیں کروں گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیتیں اتاری، اے ابو بکر تمہیں امت میں سب سے بڑے، تمہیں فضیلت والے، تمہیں حیثیت والے، اگر تمہیں جا کے بھلائی سے رکنے کی قسم کھا لیتے ہیں تو یہ پسند نہیں ہے مجھے. اور اللہ نے فرمایا اے ابو بکر کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے ہو کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ ابو بکر رضی اللہ عنہ جواب دے کے کہنے لگے بلا احب ان یغفر اللہ لی، کہنے لگے میں چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے. آیت اترنے کے بعد مصطح کے گھر کو جا کر کہتا ہے مصطح اس واقعے سے پہلے جیسے میں تم پر خرچ کرتا تھا خرچ کرتا رہوں گا اور مرتے دم تک مکمل طور پر کبھی نہیں چھوڑوں گا. مکی صورتوں کو پڑھ کے دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر توحید کی آیتیں اتاری، اخلاق کے بارے میں کہا، اور اخلاق میں بھی خصوصاً معاف کرنے کی بات کئی جگہ کہی گئی. کبھی فرمایا فصفح الصفح الجمیل، کبھی کہا فصفح عنہم وقل سلام، کبھی یہودیوں کی تکلیف پر صبر کرنے کا بھی مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پتھر کا جواب اینٹ سے نہیں دیتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاف کرتے تھے اور چھوڑ کر بھی دیتے تھے. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے بڑے جانی دشمنوں کو معاف کیا تو وہ آپ کے بالکل مکمل طور پر جو ہے گرویدہ بن گئے. یہ اکرمہ بن ابی جہل، ابو جہل کا بیٹا اکرمہ ایمان لاتا ہے. ایمان لانے کے بعد ڈر کے مارے کسی وہ کشتی میں سوار ہو کر چلے جاتے، بولتے ہیں میں اللہ کے نبی سے ڈرتا ہوں. میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا اکرمہ نبی سے ڈر کر کہیں جا رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بلایا. جب نبی کے پاس آئے تو کہنے لگے یا رسول اللہ میرے والد نے آپ کو تکلیف دی اور میں نے بھی آپ کو تکلیف دی، میں اسلام لا چکا ہوں، کیا میرے اسلام لانے کی وجہ سے یہ سارے گناہ کیا ختم ہو جائیں گے؟ ایسا پوچھے سوال. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے یا رسول اللہ آپ مجھے معاف کر دیجئے. ماشاءاللہ ابو جہل کے بیٹے اکرمہ صحابی بن کر ماشاءاللہ کسی جنگ میں مکمل طور پر شہید ہو جاتے ہیں. یہ دیکھیے ہند بنت عتبہ، یہاں خواتین بھی ہیں، ابو سفیان کی بیوی، ان کے بارے میں مشہور ہے حمزہ کا کلیجہ چبائے بول کے، لیکن روایت ضعیف ہے. یہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی دشمنی کرتی تھی یہ عورت، اور ابو سفیان بھی دشمن فتح مکہ تک. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن سلوک سے ایمان لانے کے بعد کیا کہتے ہیں؟ دیکھو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو معاف فرمایا اور بڑے اچھے اخلاق سے پیش آئے. کہنے لگے یا رسول اللہ اسلام لانے سے پہلے آپ کی شخصیت، آپ کا چہرہ میرے لیے بڑا جو ہے کیا تھا، بغض و عداوت کا تھا، لیکن میں آج اسلام لالی ہوں آپ کے حسن اخلاق سے اور حسن تعامل سے اور معافی اور درگزر کی وجہ سے. دنیا میں سب سے اچھی اگر کوئی شخصیت ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. ابو الدرداء رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا دنیا میں سب سے عزت والے کون ہیں؟ تو کیا کہتے ہیں؟ دیکھو جو سامنے والے سے انتقام لینے کی قدرت رکھنے کے باوجود بھی معاف کرتے ہیں. اور کہتے ہیں ابو الدرداء رضی اللہ عنہ اے لوگوں کو معاف کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ تم کو عزت دے گا. اور معاویہ رضی اللہ عنہ بھی کوئی کم آدمی نہیں ہیں. یہ کیسے معلوم ہے؟ فتح مکہ کے موقع پر ایمان لائے ماشاءاللہ، مختصر سی مدت میں اتنی ترقی کی معاویہ رضی اللہ عنہ نے. علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد جب خلیفہ بنے ان کے سامنے کھڑے ہو کر خوارج، شیعہ، گمراہ فرقے کے بڑے بڑے سرغنے گالیاں دیتے تھے.
اتنے حلیم اور بردبار، کبھی اپنے وجود تکلیف نہیں دیتے تھے، بلکہ بعض مرتبہ تو کبھی گچے گالیاں دیتے تھے۔ معاویہ رضی اللہ عنہ کی حلم اور بردباری کا اندازہ دیکھو، سامنے والے سے پوچھتے بول کے ہو گیا کیا، بس اتنا ہی جملہ تو بولتا ہو گیا ٹھیک ہے چلو میں معاف کرتا ہوں۔ اللہ اکبر، کتنے سال! اسی لیے یہ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں امت مسلمہ میں سب سے بہترین خلیفہ اگر کوئی تھے تو وہ ابو بکر تھے، اور امت مسلمہ میں سب سے بہتر اگر کوئی بادشاہ تھے تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما تھے۔ اور اسی طریقے سے عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے کہا اللہ کو 3 چیزیں بڑی پسند ہے، معاف کرنا۔ حسن رحمہ اللہ فرماتے ہیں اخلاق میں سب سے اچھی چیز سامنے والے کو معاف کرنا ہے۔ اتنے بڑے در سے ہم آپ کے سامنے کہنا کیا چاہتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھیے اور اللہ کی خاطر معاف کرنا سیکھیے۔ دنیا میں ہو سکتا ہے جس کو آپ معاف کریں وہ آپ کو چھوٹا سمجھے، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس اس کا اجر بہت بڑا ہے۔ سعودی عرب کے اس واقعے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہیں۔ ایک بوڑھے نے ایک آدمی کو مار دیا تھا، وہاں کیا سزا ہوتی؟ کوئی بھی کسی کو مارا بولے تو وہ جس کو مارا گیا ہے اس کے خاندان والے جو سزا تجویز کرتے وہ سزا دی جاتی اسے۔ اب کیا کیا گیا، بڈھا ہے، 60 سال کی عمر ہے، ان کو لا کے مطلب دونوں طرف سے پورے لوگ آ گئے اور وہاں یہ ہاتھ کاٹنا اور پتھر مارنا اور قتل کرنا تو سب کے سامنے کرتے ہو، اور وہ بھی جمعہ کے دن کرتے، جمعہ کی نماز کے بعد۔ وہ کیوں کرتے؟ جمعہ کی نماز کیا کرتے؟ پورے لوگ دیکھ کے تاکہ عبرت ہو جائے، اگر میں چوری کروں تو یہ ہوگا، اگر میں قتل کروں تو یہ ہوگا۔ وہ بڈھے کو لا کے کیسے بٹھاتے معلوم ہے؟ وہ وہاں طریقہ ایسے ہوتا ہے، قصاص قائم کرتے، بولتے حدود قائم کرنا۔ اس کیا کرتے؟ سب سے پہلے بولتے وضو کر لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو اپنی زندگی کی۔ اس کے بعد کارٹون ہوتا نا، اسے کھول کے بچھا دیتے ہیں، اس ایک طرف گاڑی کھڑی رہتی ہے، اس میں اعلان ہوتا ہے ہاں فلاں زید ان کا بیٹا، انہوں نے اس آدمی کو مارا تھا، ان کے خاندان والوں کی وجہ سے ہم ان کو آج سب کے سامنے قتل کر رہے ہیں، اللہ کا حکم ہے یہ۔ تو کیا کرتے اسے مطلب پورے حالت وضو میں بلا کے بٹھا دیتے اور کپڑا باندھ دیتے، اور وہ جلاد جس کے پاس تیز تلوار رہتی، انہوں پورے نیگروس ہوتے، وہ کالے لوگ کیا کرتے، انہیں اعلان ہوتے ہی کار میں آتا، انہیں قریب میں کار کھڑے ہوتی، نکلتا زور سے کس مار مارتا، ختم، بس وہ کیا ہوتی سر دھڑ سے ختم ہو جاتا، ایسا سزا دی جاتی ہے۔ لیکن ہم اس میں ویڈیو میں دیکھے بڑی اچھی بات ہے، وہاں وہ سزا کو نافذ کرنے سے پہلے ماشاءاللہ کچھ علماء ہوتے ہیں وہاں، وہ علماء کیا کرتے ہیں، جا کے جس آدمی کو مارا گیا ہے ان کے خاندان والوں سے بولتے ہیں دیکھو اللہ تعالیٰ نے تم کو 2 آپشن دیے ہیں، چاہے تو تم اس کو معاف کرو، چاہے تو تم اس کو قتل کرو۔ اگر انہوں قتل کرو بولے تو قتل کر ڈالنا، اگر انہوں معاف کر دیے بولے تو معاف کر دینا۔ ماشاءاللہ وہ بوڑھے کے بارے میں وہ جا کے علماء دیکھیے معاملہ کو کیسے سلجھاتے ہیں، کہا وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ، اگر تمہارے اندر تقویٰ ہے تو اسے معاف کر دو۔ وہاں کھڑے ہو کر سمجھایا، وہ لوگ بولے نہیں، آخر میں ان لوگوں نے بول دیا ہم نے قاتل کو معاف کر دیا ہے۔ کیا جیسے ورلڈ کپ جیتتے نا وہ ماحول تھا وہاں، کیا خوشی، وہ جو قاتل تھا نا وہ قاتل کے ساتھ اٹھا اور خوشی سے آنکھوں میں آنسو ہیں، معاف کر ڈالے مجھے، معاف کر دیے۔ اور جن کو مارا گیا تھا وہ خاندان والے آ کے مل کے لپٹ کے ایسا روتے ہیں، بس اس کو بولنے کے لیے ہمارے پاس الفاظ۔ کہنا یہ ہے کہ ماہ رمضان ہمارے پاس آتا ہے، دلوں کو پاک کرنے کے لیے آتا ہے، اور یہ عید بھی اگر آ رہی ہے تو ہمارے دلوں کو پاک کرنے کی ہے۔ جن رشتہ داروں سے ہم کٹے ہوئے ہیں یہ عید کا موقع ہے کہ معاف کر کے دلوں کو جوڑ دیں۔ گھروں میں بھی معافی کا ماحول پیدا ہونا چاہیے۔ اگر بچے بھی گھروں میں لڑتے ہیں تو بچوں کو ایک دوسرے سے معاف کرنے کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ ہو سکتا ہے ہم معاف کر کے لوگوں کی نظر میں گر جائیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کرنے والوں کو مکمل طور اٹھاتا۔ اور یہ بات یاد رکھیں آپ، اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے تو ہم لوگوں کو معاف کرنا، اللہ نے کائنات کا ایک اصول بنایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کی مغفرت فرمائے، اور عید کے موقع پر ہم سب کو ایک دوسرے کو معاف کرنے، درگزر کرنے، چشم پوش سے کام لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔